صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. المقتدر جل جلالہ، قدرت رکھنے والا. اس سے مراد وہ ذات پاک ہے کہ جس کے حکم کے تابع ساری کائنات ہے اور ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے. کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ اسم قرآن مجید میں 4 مقامات پر ذکر ہوا ہے. چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ناظرین، اسلام نے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے لال نے اس کائنات کو ہزاروں جاں پرور نظام اور پیغام دیے ہیں. خاص طور پر اسلام نے جو نظام مساوات دیا، اس نے وہ زیر دست لوگ جو غلام تھے، جو لونڈیاں تھیں، جو گھروں میں ملازم ہوتے تھے، ان کے حقوق جو تھے وہ کوئی سمجھے نہیں جاتے تھے. ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. جانوروں سے بدتر سلوک ان کو عرب کے معاشرے میں کیا جاتا تھا. لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام تھا اور آپ نے جو نظام دیا، جو انقلاب آپ کائنات میں لائے، اس نے زیر دستوں کو اور تحت و سرا کی پستیوں میں جو بیچارے گرے ہوئے تھے لوگ، غلام اور لونڈیاں، ان کو بھی اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور عملی کر کے دکھایا. آپ دیکھیں کہ آج بھی یوم مئی کس طرح لوگ دنیا میں مناتے ہیں. جا کے کہیں 18ویں 19ویں صدی میں کچھ مزدوروں کو جو ہے وہ حقوق دیے گئے، لیکن اسلام نے 14 صدیاں پہلے، 14.5 صدیاں پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، وہ کیا نظام تھا مجھے یاد آتا ہے. پیر نصیر الدین نے بڑی اچھی بات کی تھی. ان کی وہ نعت بڑی مشہور ہے کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. اور وہ برابری کا تو نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. یہ آج ہماری تاریخ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا. یہ جو تمہارے زیر دست ہے خیال رکھا کرو، ان سے کوئی سختی نہ کرنا، چونکہ تم سے بھی زیادہ قوت طاقت والا کوئی مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے. مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم نے اس کی مزدوری دینی ہے. اور قیامت کے دن بڑی وعید فرمائی کہ جو آدمی کام کروا کے لوگوں سے اور ان کا حق نہیں دیتا، قیامت میں اس کو بہت سخت معاملات پیش آئیں گے. پھر ہم دیکھیں کہ عملی طور پر آج بھی مساوات کی باتیں دنیا میں بہت ہوتی ہیں، لیکن کیا اس کا عملی مظاہرہ بھی ہے؟ آج بھی زیر دست ہیں، زبردست ہیں. لیکن سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو حالی نے کہا تھا نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا اور خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عملی طور پہ یہ جو انقلاب تھا اس کو بپا کیا. کس کو نہیں یاد کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غلام جس سختیوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا، جب وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے، مقام کیا ان کو ملا کہ سیدنا فاروق اعظم 26 لاکھ مربع میل کا حکمران اور سیدنا صدیق اکبر ہمارا آقا بلال کہہ کے پکارتے ہیں. کس کو نہیں یاد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فتح عظیم کے موقع پر ان کو جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ چڑھایا گیا اذان دینے کے لیے. کس کو نہیں پتہ کہ فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ میں جو لوگ داخل ہوئے ان میں کون تھا؟ اسامہ بن زید، غلام زادہ، سیدنا بلال حبشی، یہ کون لوگ تھے؟ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر غلام زادے کو اپنی سواری پہ بٹھایا ہوا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ جناب انس 10 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے خادم کے طور پر، اور کہتے ہیں 10 برس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اف تک نہیں کہا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا، یہ جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے. بہت دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور کیا فرمایا؟ صرف اتنا کہا او یار دوست تم نے ہمیں بڑا انتظار کرایا۔ یہ ہے عملی طور پہ۔ اور پھر اہل بیت اطہار کا ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی غلام سے غلطی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے مجھ پہ بہت زیادہ پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب کون نہیں جانتا، ہماری تاریخ میں آپ دیکھیں نا، زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غلام زادہ جس کی شادی حالانکہ شکل کے اعتبار سے، ظاہری صورت کے اعتبار سے سیدہ زینب ان سے کہیں زیادہ حسین و جمیل تھی، زینب بنت جہش، پھوپھی ذات بہن کی شادی غلام کے ساتھ کی ہے۔ آپ دیکھیے کیا مقام ہے۔ پھر ان کو جرنیل بنا کے بھیجا ہے، وہ جو جنگ موتا کے موقع پر جب ان کو بھیجا ہے تو دیکھیں کیا مقام ان کو دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کا بیٹا اسامہ بن زید، پھر سلمان فارسی غلام جو تھے ان کو کیا مقام دیا، اپنا اہل بیت ان کو قرار دے دیا۔ صہیب رومی کو کہا جب وہ مدینہ منورہ میں آئے مکہ سے ہجرت کا، صہیب تم نفع میں رہے، تم نے نفع کا کاروبار کیا۔ کس طرح کی مثالیں دوں؟ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نہیں جانتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تھی تو لاڈیاں کرتے تھے حضور، ان کو وہ اونٹنی جو تھی وہ دے دی۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ میں تو آپ کو، وہ کہہ رہی مجھے اونٹ دو، آپ فرما رہے ہیں اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ تو بعد میں جب بڑا طاقتور اونٹ دیا تو انہوں نے کہا یہ تو اونٹ ہے، تو فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ جو محبت کی باتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم القاسم و حبیب اللہ، یہ کمی کا تصور پاک یہ جو ہے اسلام میں نہیں ہے۔ جو محنت کرنے والا ہاتھ ہے، ایک جو تھا آدمی لوہار کا کام کرنے والا، اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے اور کالے ہاتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دست اقدس جو مصافحہ کرنے کے آگے بڑھایا تو وہ بیچارہ ہاتھ پیچھے کھینچ رہا تھا، تو آپ نے آگے ہاتھ کر کے اس کو پکڑ کے فرمایا تھا القاسم و حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا محنت کش ہے یہ تو اللہ کا دوست ہے۔ تو آج ہم نے جو ٹاپک چنا ہے حامی بے کساں محسن محنت کشاں، ہمارا آج کا موضوع ہے ناظرین کرام۔ اور وہ جو پھر حال ہی یاد آتے ہیں، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، یہ ہے جو مساوات کا درس دیا۔ اور جاتے ہوئے باری باری میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے سب آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ باری باری سواری ہوتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو ساتھی تھے آپ کے دوسرے دو، انہوں نے کہا نہیں آپ سوار رہیں، ان کو فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے درس۔ اگر لکڑیاں اگر جلانا پڑ گیا، کہیں کھانا پکانا پڑ گیا ہے، جہاد میں جا رہے ہیں، کہا کوئی بات نہیں لکڑیاں میں چن کے لاتا ہوں۔ یہ جو درس دیا ہے۔ پھر ایک ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت نہیں فرمایا، آپ حیران ہوں گے، ایک محنت کش ہے، اس کو بخار ہے، بڑی مشکل سے وہ جو ہے پیس رہا ہے، چکی پیس رہا ہے، کرا رہا ہے، ساتھ بخار شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جب پتہ چلا تو آپ نے کہا میں تمہاری جگہ پیس دیتا ہوں، اور کہا جب تک تم بیمار ہو میں روز آ کے تمہارا آٹا پیس جایا کروں گا۔ یہ عملی نمونے جو ہیں نا، جب تک کائنات کو یہ نہیں دکھائے جائیں گے، وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ لوگ کانوں سے نہیں بنتے، لوگ آنکھوں سے بنتے ہیں۔ آج ہمارا المیہ امت مسلمہ کا یہ ہے، باتیں بڑی زبردست ہم کر رہے ہوں گے، سیرت کے واقعات سنا رہے، باتیں کر رہے ہوں گے، جب عملی آئے گا تو خلق محمدی کہیں نہیں، وہ ناپید ہے، ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ محراب و منبر پہ جس طرح کی زبانیں استعمال ہوتی ہیں، جو عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ سیاستدان ہو، مذہبی رہنما ہو، وہ ایسے لگتا ہے کہ بس شہنشاہ آ گئے، لینڈ کروزریں فلانے۔ اسلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سارے انسان برابر ہیں۔ باعزت یا وی آئی پی اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تقوی میں، جو نیکی میں، بھلائی میں جو آگے ہے، وہ زیادہ تقوی ہے۔ یہ اگر دنیا میں نظام نافذ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے سارے روگ، مصیبتیں، آلام، یہ جو نفرتوں کے سمندر چل رہے ہیں، یہ جو نفرتوں کے پیامبر ہر جگہ نظر آتے ہیں اور محبتوں کے کوئی پیامبر نظر نہیں آتے، تو یہ معاشرہ جو ہے یہ جنت زار فردوس نظر تب بنے گا جب ہم ان تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ہیں، آپ کا ایک مصنف، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد، ان کے ساتھ ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں اور اسلامی علوم پہ بڑی گہری نظر پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ ہیں۔ میرے تیسرے مہمان عربی زبان و ادب پہ اتھارٹی پروفیسر ڈاکٹر مجاہد احمد ہیں، اور میرے چوتھے مہمان پروفیسر حافظ ناصر محمود صاحبی اسلامی اسکالر ہیں اور بہت نوجوان جو ہے اللہ نے ان کو بڑا علم عطا کیا ہے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعید۔ جی سعیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حد شکریہ، آپ نے بڑا جامع انٹرو دیا، ہمارے لیے سنگ میل بنے گا۔ اس میں تین پہلو بڑے قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ بلد میں
قسمیں اٹھا کر لقد خلقنا الانسان فی کبد، واہ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو یہ مشقت، محنت انسان کا حسن ہے. ٹھیک، یا ایھا الانسان انک قدحن فملاقی، کہ انسان دوڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی کوشش کرنے والے کی. ایک پہلو تو یہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ محنت پسند کرتی ہیں، اور جو قومیں ترقی نہیں کرتی ان کی محنت میں وہ جو پیچھے رہ جاتی ہیں وہ ترقی میں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں. واہ، یہ ایک بنیاد ہے دنیا کے نظام کی اگر ہم نظر ڈالیں. پھر دوسرا پہلو جو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رحمت ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کی مبارک حیات کے اندر دو چیزیں جو میں عرض کروں اس حوالے سے، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ اللہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور احب الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کے کنبے سے حسن سلوک کرتا ہے. اچھا، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، معیار دے دیا کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے. یہ دو پوائنٹس کے بعد اب تیسرے حصے کی طرف آئیں. ایک تو خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. بچپن سے لے کر وصال مبارک تک ایک ایک لمحہ جو ہے وہ محنت اور مشقت میں گزرا ہے، اور ہر نبی انہی مراحل سے گزرتا ہے. اسی لیے ان کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ قرار پاتی ہے امت کے لیے، انسانیت کے لیے. اب بچپن دیکھ لیں، لڑکپن دیکھ لیں، جوانی دیکھ لیں، شیب ابی طالب ہو، ہجرت ہو، جو مرحلے ہیں آپ کے اور میرے اور سب کے سامنے ہیں. اور خود حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ضرورت مند کے لیے، کسی نے پوچھا کہ میں کیا کروں، آپ نے فرمایا تو ایسا کر جو کام نہیں کر سکتا اس کی ہیلپ کر دے. واہ، اچھا، اس نے پوچھا حضور اور کوئی کام، آپ نے فرمایا جو کام کر رہا ہے اس کی ہیلپ کر دو. دونوں کا فرمایا، جو کر رہا ہے اس کی بھی ہیلپ کرو، جو نہیں کر رہا اس کی بھی ہیلپ کرو. تیسرا اس نے پوچھا حضور، ایک اور سوال ہوا، حضور میں اور کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو اور کچھ نہیں کر سکتا تو کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی ڈال دو. واہ، اور وہ کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے خوشی ڈالنے کا، توجہ دینے کا، عزت کرنے کا، یہ سارے کے سارے مرحلے ہو سکتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو کوشش کرنے والا ہے وہ کسی مسکین کے لیے کرے، وہ کسی بیوہ کے لیے کرے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. واہ، سبحان اور اس پر بھی بس نہیں ہے، حضور نے 3 مثالیں دی. ایک تو یہ جہاد والی، ایک دی اس کی مثال یا ایسے ہے جو پوری زندگی روزہ دار رہتا ہے، سبحان اور تیسری مثال دی یا اس شخص کی طرح ہے جو ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے. واہ واہ واہ، ایک آدمی وہ ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے. واہ، تو یہ کوشش جو ہے یہی حسن ہے. اور جو محنت کش ہے سبحان اللہ وہ تو انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والا ہے نا. اس لیے اس کا احترام، وہ سب سے زیادہ جو محسن ہے کسی بھی سوسائٹی کا وہ محنت کش ہوتا ہے. ایسا ہی، اسی کی بنیاد پر قومیں ترقی کرتی ہیں. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوہار نہیں آیا تھا، آپ نے اس کا ہاتھ لے کر بوسہ لیا تھا. اس کا کیوں لیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے محنت کی تھی. تو محنت بنیاد ہے، محنت حسن ہے، اس میں آر نہیں ہے. اور جو قومیں محنت سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تفسیر کے اندر، انہوں نے کہا یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو مشکلات ہوتی ہیں، یہ لگامیں ہیں انسان کو ہوس سے روکنے کے لیے، ظلم سے روکنے کے لیے. انسان اس لیے مشکلات سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس میں انسانیت برقرار رہے. اور اگر یہ لگامیں ہٹا دی جائیں تو پھر زمین کے اندر ہر آدمی فرعون نظر آئے، ہر آدمی جو ہے وہ قارون نظر آئے. تو مشکلات سے اس لیے گزارا جاتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تاکہ انسان انسانیت کے راستے کے اوپر چلتا رہے. جی پروفیسر نورالدین فاطمہ، جہد مسلسل ہے، زندگی ہے اسی کا نام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب. آپ اپنے انٹرو میں جب بات کر رہے تھے مساوات کی تو مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ تیرے کمال مساوات کی قسم ہے مجھے کہ تیرے دین سے بڑا کوئی انقلاب نہیں. اور پھر الفضل ما شہدت بہ الاعداء. میں نے آپ نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی تو بات اور ہے، لیکن اگر غیر تعریف کریں تو پھر اس کی بات اور ہے.
لیلن کی ملاقات ہوئی عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ سے، اور اس ملاقات میں جب انہوں نے قرآن کریم کی وہ آیہ کریمہ پڑھی جس کا میں ترجمہ پیش کرتی ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کہ اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں تو آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو، تو لیلن اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، یہ ان کا لایا ہوا قرآن ہے، اگر یہ آیت میں پہلے سن لیتا تو میں کمیونزم کا جو سبق زمانے کو پڑھایا میں وہی بات نہ کرتا۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، کہ جو ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کر دو، اس سے بڑا انقلاب تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اچھا یہاں ایک بات بتا دوں، ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ، یہ عبیداللہ سندھی صاحب جو تھے یہ بنیادی طور پہ سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، اچھا، اور یہ برچونڈی شریف کی جو ہماری خانقاہ ہے وہاں یہ ان کا فیض ہے، ماشاءاللہ، یہ وہاں کے مرید تھے، لوگوں کو نہیں پتہ یہ۔ ماشاءاللہ۔ تو سائی عبدالخالق آئے ہوئے تھے نا 3 دن پہلے میرے گھر تشریف لائے ہوئے تھے، تو بہت بڑا تحریک پاکستان میں بھی ان لوگوں کا کام ہے، برچونڈی شریف کی جو خانقاہ ہے۔ جی، تو کارل مارکس ہو گیا، سوشلزم کا نعرہ لگایا گیا، آپ نے بات کی 1886 کے اندر شکاگو میں جب مزدوروں نے اپنے جو ہے ورکنگ آورز کے اوپر احتجاج کیا تو شکاگو کی سڑکوں کو خون سے رنگین کیا گیا، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین رحمت کے آپ رحمت للعالمین پیشوا بن کر تشریف لائے، آپ نے زیر دستوں کو جب بالادست کیا تو پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے بہت بڑے تاجر ہیں وہ بھی سیدنا کہتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، کمی کا ایک کانسیپٹ، تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں اور میں انبیاء کرام کی زندگی سے کچھ پیشے جو ہیں جو حرفت کے لیے انہوں نے اختیار کیے میں ان کا ضرور حوالہ دینا چاہوں گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کپڑا بننے کا انہوں نے کام کیا، کھیتی باڑی کا کام کیا، اور جنت سے جتنے بھی بیج لے کر آئے تھے آپ نے ان کو زمین میں لگایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، ادریس علیہ السلام نے درزی کا کام کیا، سوئی ایجاد کی، موسیٰ علیہ السلام نے شبانی کی، بکریاں چرائیں، اور پھر شعیب علیہ السلام جانوروں کو پالتے تھے، ان کے دودھ اور گوشت کا یعنی ڈیری کا کام ان کا تھا۔ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کھجور کے پتوں کی زنبیل اور ٹوپیاں بنا کر سلائی کر کے وہ بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو اگر ہم آرکیٹیکٹ کہیں کیونکہ تعمیر کعبہ ان سے منسوب ہے، سول انجینئرز کہیں ان کو، ان سے جو ہے یہ، اور کھیتی باڑی بھی ان سے منسوب ہے۔ پھر ذوالکفل جو ہیں ماہر پکوان تھے، شیف کہا جا سکتا ہے ان کو۔ الیاس علیہ السلام کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، آج ویونگ کی جتنی ملز ہیں آپ ان کے موجد ہیں۔ یونس علیہ السلام آپ فشنگ کرتے تھے، ماہی گیری کا کام آپ نے کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، عزیر علیہ السلام نے گارڈننگ، لقمان علیہ السلام نے میڈیسن کا کام، دوا سازی کا کام کیا۔ زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، پھر ہارون علیہ السلام وزیر تھے، یوسف علیہ السلام نے زراعت کا کام کیا، اور کرائسس مینجمنٹ کا جو آپ نے نظام دیا پھر اس کے بعد اس کو آگے چلایا گیا۔ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام بکریوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شکار کیا، شیس علیہ السلام نے کپڑے کی صنعت کا آغاز کیا۔ پھر دور نبوی میں آ جائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خود رحمت اجمعین، کونین صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے کے گئے نہیں شام میں نے ان کا حوالہ دیا کہ انہوں نے تجارت جو ہے وہ اس کو اختیار فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیے صحابہ کرام میں خلفائے راشدین تجارت سے چاروں کے چاروں منسوب ہیں۔ آگے دیگر حضرت عبد الرحمن بن عوف یہاں تو مکہ میں تجارت کی ہی کی، مدینہ منورہ میں جب گئے تو 2 صحابہ کرام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر جب اپنے کاروبار کا آغاز کیا تو مدینہ کی معیشت کو اتنا اپ لفٹ کر دیا کہ وہ جو مہاجر ہو کر گئے تھے پھر وہ جو ہے انصار کے ساتھ ایکول پہ آ گئے۔ ہاں جی، مجاہد صاحب عبداللہ بن جعفر اتنے بڑے بزنس مین بن گئے اور اتنے پھر اللہ نے مال و دولت ان کو عطا کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی فطرت میں اللہ رب العزت تمام امت کے لیے، مخلوق کے لیے، اور خاص طور پر غرباء، مساکین اور معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہوتا ہے ان کی فطرت کے اندر ان کے ساتھ محبت اور احسان کا جذبہ رکھ دیتا ہے۔ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج کا ہمارا موضوع ہے ان کے حوالے سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی بے قصوں کی حمایت
اور محنت کشوں پر احسان کا اظہار ہو گیا۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں جاتے ہیں تو آپ کے شوہر کیا جملہ وہاں پہ بولتے ہیں کہ جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ، وہ کیا جملہ بولتے ہیں کہ واللہ یا حلیمہ لقد اخذتی ناسامہ مبارکہ، اے حلیمہ آپ نے تو ایک ایسے بچے کو گود لیا ہے جو ہم تک رزق پہنچانے کا سبب بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اظہار تو اسی وقت ہونے لگا۔ اب دیکھیے وہاں پہ جو بے کسی کا عالم ہے اس کا تو کوئی حل بھی نہیں ہے، چراگاہیں جو ہیں وہ خشک تھیں، اور جو جانوروں کے وہ تھن ہیں دودھ کے حساب سے وہ بھی خشک ہو چکے تھے، دودھ کی فراوانی نہیں تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ان کو اور ان کے تمام قبیلے کو بھی جو ہے وہ رزق پہنچا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، وہ ذیشان گیا، کیا بات ہے۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ بالکل بس آپ ایسے ہی، فرما جو آپ چاہتے ہیں یہ لو، گرانٹڈ گرانٹڈ جی گرانٹڈ۔ بالکل ایسے ہی، اور اس کا اظہار جو ہے آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسری اس کی جو دلیل یہ ہے کہ سیدنا ابو طالب وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے کے جاتے ہیں اور آپ کی پشت انور کو ساتھ لگاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی مکھڑے کے ذریعے جو ہے وہ بارش کی توقع کی جاتی ہے اور مانگی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کا سہارا ہیں۔ ابھی تو 8 سال کی عمر مبارک ہے۔ اور اس کی اور دلیل دیکھیے اظہار نبوت سے پہلے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے 5 خصائص بتاتی ہیں۔ ارشاد، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، جی فرماتی ہیں، جی فرماتی ہیں، کہتی نہیں ہم نے جی کہنا۔ ٹھیک ہے، ادب فرماتی کے ہیں کہ جتنے سلیقے اور قرینے ہیں وہ ہم نے بارگاہ رسالت ماب اور آپ کے اہل بیت عطا اور آپ کے خاندان پاک آپ کے صحابہ کے لیے وہ سارے استعمال کر لیں۔ بالکل صحیح۔ میں نے اصل میں وہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حوالے سے ہے تو ان کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں، اس حوالے سے عرض کر دیا جی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ فرماتی ہیں ہمارے لیے فرماتی ہیں اور نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، دونوں پہلو دیکھ لیجیے کہ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، نادار کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی معاشی سہارا نہیں ہے اس کا سہارا بنتے ہیں، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو حق کے راستے پر چل رہا ہے اس کو جو مشکل پیش آتی ہے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ 5 خصائص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے بیان فرما دیے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ اظہار نبوت سے پہلے ہیں، اظہار نبوت تو بعد میں ہو رہا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرما دیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ تربیت فرمائی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور کیا خوب سکھایا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے پیارے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے کہ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ بلال حبشی تھے، یہ صہیب رومی تھے، یہ سلمان فارسی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نفوس قدسیہ کو ترجیح دے رہے ہیں سرداران قریش پر۔ وہ تو کہتے ہیں انہیں اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں یہ غرباء بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اگر آپ انہیں اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ عمار بن یاسر، کیا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت یاسر کا کیا مقام ہے، وہ بھی تو جو تھے غلام تھے نا جب ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب ان کے ساتھ جو محبت، رسول اللہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ بالکل ایسے۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو نہیں اٹھانا، ان کی دل جوئی کے لیے سرداران قریش کو ٹھکرا دیا گیا کہ تم نہیں آنا چاہتے نہ آؤ، لیکن ان لوگوں کو جو ہے ابو سفیان اور ساتھ کوئی اور بھی ملنے کے لیے آئے تو پہلے سیدنا فاروق اعظم نے بلال حبشی کو بلایا اندر، وہ بھی واقعہ ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو اس طرح اس آیت میں دوسری دیکھیے کہ ایک تو فرمایا گیا کہ یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ترجیح جو دی جاتی ہے وہ اللہ کے ذکر کے سبب ہے، وہ مال و دولت کے سبب نہیں ہے۔ یہ تقویٰ کہ ان اکرمکم
عند اللہ اتقاکم. طے ہو اور گیا جی. دوسری یعنی یہ اولیاء اللہ کی صفات بھی اس میں بیان کر دی گئی کہ ایک تو کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں, یعنی ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور صبح و شام اللہ کا ذکر ہے. یہ دو اولیاء اللہ کی جو ہے وہ صفات بھی ساتھ بیان جی پروفیسر ناصر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ بات شروع کرنے سے پہلے جو آپ نے بھی بات کی نا حضرت سیدنا عمار بن یاسر کی, تو بہت ایمان افروز بات یاد آ گئی. مسجد نبوی کی تعمیر میں ہر کوئی ایک ایک اینٹ اٹھا رہا تھا. امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے, امام مسلم بھی اس کو لائے. کہتے ہیں میں دو لبنتین میں دو اینٹیں اٹھا رہا تھا. تو اب آقا علیہ السلام کا محنت کش اور مزدور سے محبت دیکھیں. میرے آقا ان کے کپڑوں کو جھاڑتے تھے. واہ سبحان اللہ, قربان حضور علیہ السلام ان کے کپڑوں کو جھاڑتے تھے اور فرمایا بازوؤں پہ قربان جہاں آقا سبحان اللہ سبحان اللہ دستے پاک ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ. حضور علیہ السلام نے پھر ان کی شہادت کی جو خبر دی وہ عین اس وقت میں کہ جب آپ جہاد اور مجاہدہ اور محنت کر رہے ہیں. یہاں ایک حدیث قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں ایک بات کہی کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, صدقہ کرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور جد و جہد کرنے والے محنت کش مزدوروں کا بھی مذاق اڑاتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا قرآن مجید میں. ذرا اگر اس کو بات کو دیکھیں, فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو صدقہ دینے والے مؤمنین کا مذاق اڑاتے ہیں. اب صدقہ دینے والے مومنین کا یہ جو اب حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے کہا نا کہ صدقات کرو, اچھا بڑے بڑے صدقے لے کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا 1000 دینار آدھے دینار لا کے رکھ دیے. ایسے لوگوں نے جب خرچہ کیا ہائے ہائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو مٹھی ایک لایا تھا اس کی بات کرتا ہوں جی, ان کی بات کی طرف آ رہا ہوں نا. اصل تو بات ان کے لیے شروع کی حضرت سیدنا ابو عقیل الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سارے لوگ لا چکے, یہ ابو عقیل انصاری کون تھے غازی صاحب؟ میرے مصطفیٰ کریم کے وہ صحابی جنہوں نے ساری رات مزدوری کی, ساری رات مزدوری کی اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ 1 سا تمر لائے, کھجوریں 1 سا, اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بت لیلتی اجرت بالجریر الماء, آقا ساری رات پانی نکال کے میں نے رات گزاری ہے, حتیٰ کہ میں نے 2 سا تمر مجھے مزدوری ملی. آقا ایک اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دی, ایک آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں. اور اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزدوروں پر رحمت کو دیکھیں. آقا علیہ السلام نے ان کی 1 سا تمر کو لیا اور سارے صدقات کے اوپر رکھ دیا. اچھا میں نے ایک روایت یہ بھی بڑی سیرت کی کتاب میں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو ایسے کیا خوشی سے, بے شک پھر کہا کہ سب کے اوپر ڈال. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے دور میں کوئی دکھا سکتا ہے یہ مثال؟ کبھی نہیں. وہ قرآن پاک کیا کہتا ہے غازی صاحب, جس آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہے. بڑے میں نے دینی رہنما بھی دیکھے ہیں جو بیچارہ پھٹے پرانے کپڑوں والا پیچھے چلو پیچھے ہٹو, وہ بیچارہ تو پیچھے رہ اور وہ آگے جو سیٹھ صاحب آپ آگے آ جائیں, فلانے صاحب آپ آگے آ جائیں, منسٹر جو ہے وہ آگے آ جائیں. غازی صاحب بڑے بڑے آراز پر بھی دیکھا, اللہ رحم فرمائے. اچھا غریب لوگوں کا کھانا, لیڈروں کا بھی یہی حال ہے, کھانا الگ کر دیتے ہیں. لیڈروں کا بھی یہی حال, جی کھانا الگ کر دیتے ہیں, بڑے لوگوں کا کھانا بھی الگ ہوتا ہے. یہاں پر اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب منافقین نے ایک بات کی نا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا, ابن عوف کے بارے میں کہ انہوں نے دیکھو جی انہوں نے ریاکاری کی, اور حضرت عقیل انصاری کے بارے میں کہا اس کا صدقہ کیا صدقہ تھا یار, یہ کوئی 1 سا تمر لانے والی تھی. قرآن کہتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. یہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں صدقہ دینے والے یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور مجاہدہ کرنے والے محنت کرنے والے ابو عقیل انصاری کا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا غازی صاحب؟ فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. ان مزدوروں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے اللہ اس کے مذاق کا اسے جواب دیتا ہے. ان مزدوروں نے محنت کشوں نے تو کیا جواب دینا ہے, خود رب ذوالجلال اس کا جواب دیتا ہے. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان محنت کشوں مزدوروں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محنت کشوں بے کسوں محتاجوں کے ساتھ کام کیا, وہی بات جو بھی ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی جو خوبیاں بیان کی. اب آپ قرآن مجید کو اٹھائیں, قرآن مجید نے کیا کیا, ایک بار کوئی ایک شخص آیا ان میں سے خارجیوں میں سے تھا, اس نے خط لکھا
सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। वो तफसीली ख़त है, उसकी तरफ नहीं जाता। इमाम बुखारी उसे 2-3 मकामात पर उस हदीस को लाए हैं, इमाम मुस्लिम ने उसको बयान किया, इब्न माजा उसको लाए। उन्होंने पूछा यतीम की यतीमी कब ख़त्म होती है? कुरान बार बार यतीम का हुक्म देता है, बार बार यतीम लड़कों का, यतीम लड़कियों का, इनके माल की हिफाजत करता है। और वो लोग जो यतीमों का माल खा जाते हैं, कुरान पाक ने फरमाया वो अपने पेटों में जहन्नुम की आग भरते हैं। अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। वो लोग जो यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेटों में जहन्नुम की आग भर रहे हैं। ओए होए। और फिर यतीमों का माल खाने का तरीका, अगर कोई किसी रहा है, अब यतीम के पास पैसे हैं, उसका बाप छोड़ गया, फरमाया उसमें से अगर खाना भी है ना तो तरीके से खाना। वमन काना गनियन फलयस्ताफिफ, जिसके अपने पास गुजारा हो सकता है वो तो खाए ही ना, वो यतीम का माल ना खाए। फरमाया वमन काना फ़कीरन फलयाकुल बिल मारूफ, जो खुद गरीब है और यतीम उसकी कफ़ालत में आ गया, फरमाया वो देखे ख्याल रखे बहुत ज़माने के लिहाज के मुताबिक बाकायदा जो थोड़ा सा खर्च ले सकता है मारूफ तरीके से ले, ज़्यादा ना खर्च कर बैठे अपने ऊपर। क्यों? ये बस हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया ये क्या है? फरमाया उन ज़िलत फ़ी वालिल यतीम अन युसीब मिन मालिही, यतीम के वाली के लिए ये आयत नाज़िल की गई है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके माल की वजह से अजाब में मुब्तला हो जाए। तो वो जो थे कोई खारजी, उन्होंने सवाल कर दिया सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, यतीम की यतीमी ख़त्म कब होती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद दुर्र यतीम थे। हम आका अलैहिस्सलाम को उस माना में यतीम नहीं कहते कि जिसमें कोई तरस खाए, वो तो खुद अल्लाह के उसमें थे। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा आप दुर्र यतीम थे, आपको पनाह देने वाले रब्बे ज़ुल जलाल। और फिर जिसके ज़िम्मे पनाह लगाई उन्होंने क्या कहा? वही बात जो अभी आप कह रहे थे, वह अब यदो युस्तस्कल गमाम बेवजही। आका अलैहिस्सलाम जब हज़रत इब्न अब्बास से पूछा तो आपने जवाब देते हुए फरमाया यतीम की यतीमी कब ख़त्म होती है सुन लो। उन्होंने कहा इन्न रजुल लतंबतु लिहयतुहु, बंदे की दाढ़ी भी आ जाए, बड़ा हो जाए, व इन्नहु लदईफुल अख़्ज़ मालुहु दईफुल अताए मिनहा, अभी तक वो अपना माल लेने या माल में से देने की पोजीशन में नहीं है, ताकतवर नहीं हुआ, ज़माने में अपना हक नहीं ले सकता। फरमाया फ़इज़ा अख़ज़ लिनफ़्सिही मिन सालिहि मा याख़ुज़ुन नास का ज़हब अनुल युतम, जब वो अपना माल उसके पूरे तरीक़ों से अपने हुकूक हासिल करने लग जाएगा, फरमाया यतीमी तब ख़त्म होगी। वाह जी डॉक्टर, तुमसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में नहीं कोई मेरे ख्याल है जो यतीमी के अहवाल को जानता हो, जिस पे गुजर गई यतीमी, फिर रब ने आपको कहाँ से उठाया और कहाँ पहुँचा दिया। कभी आप इस पे सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं। एक वो बच्चा जो यतीम रहे, जिसने अपनी वालदा को नहीं देखा। मैं जब इसके साथ मेरे जो प्यार है उसकी रीज़न ये, अभी इसने कोई पोस्ट लगाई थी सईदी ने, तो आप यकीन करें कि मैं 1 घंटा तक मेरी अजीब हालत, मेरे आंसू नहीं रुकते थे कि ये किस हालत से ये बच्चा उठा है और किन हालात से निकला है। फिर अल्लाह ने इसको एक यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में आया, PhD की, फिर किताबें लिखने लग गया, फिर अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त और तकरीम इसको अता कर दी। ये तो दर हकीकत फैज़ है रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुर यतीमी का। इसीलिए अल्लाह ताला ने रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस सूरत में ये फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, उसी में ये भी फरमाया फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, आपके अलावा तो यतीम का कोई सहारा ही नहीं है, इसलिए जब कोई यतीम आए तो शफ़क़त का साहिबान उसके ऊपर तान दीजिए। तो ये एक हकीकत है। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से अगर हम देखें, जो सहाबा किराम ने कसब फैज़ किया कि ज़रूरतमंद मज़दूरों की बात हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी बिल्कुल वही खाते थे जो ग़ुलामों को खिलाते थे, वही पहनते थे। उमर इतने बड़े ताजिर और कभी अकेले खाया ही नहीं, खाना नहीं खाया। एक दिन बेगम ने अलग से कोई मछली वछली ताल के दे दी, उन्होंने खाना ही नहीं खाया। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के चंद ग़ुलाम थे। एक बंदा आया, उसने देखा कि जो कपड़े हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के हैं वही उनके हैं, बल्कि उनसे बेहतर जी। ऐसे सहाबा का है कि जो बेहतर चादर थी वो दी, जो बेहतर कमीज थी वो दी। वो तो एक पहलू है ना, लेकिन आम रूटीन की ज़िंदगी में जो साथ रहते हैं एक जैसा खाना है। अच्छा, वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा अरब का ज़ाहिर इलाका था और उसमें तो ऊंच नीच और ये तबकाती कशमकश। कहने लगा ये क्या है? आपने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया अतमुहुम, कि इनको वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, अलबसूहुम मिम्मा तलबसून, और इनको वही पहनाओ जो तुम पहनते हो। एक हदीस पाक है,
نہایت ہی اچھا روح ایک ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ جاتے رہتے ہو KPK میں, جی ہمارے اس صوبہ میں آج بھی ڈرائیور خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا بڑی ہے. بات ہے سر. یعنی جو ہوتا ہے ملازم PN جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بیٹھ کے وہاں کھانا کھاتا. وہاں کا کلچر اس لحاظ سے بڑا زبردست ہے, یہ اصل میں اور وہی جو کچھ وہ کھا رہے ہیں یہ اسلام کی طرف ان لوگوں کا فیض ہے. اچھا اسی طرح افغانستان میں آپ دیکھ لیں, جو ملا عمر تھے وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ ساتھ جو ان کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں مزدور بھی, وہ بھی آ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. بلکہ یعنی عملی ان لوگوں نے کر کے تو دکھایا ہے. میں نے تو خود دیکھا, اساتذہ کے ساتھ سفر کیا تو کئی دفعہ سفر کیے, جو اپنے لیے منگواتے تھے وہ اپنے لیے دال منگواتے تھے, اور ہم جو طالب علم ساتھ ہوتے تھے ان کے لیے بہت اچھا سالن منگواتے تھے. یہ بھی ہے, یہ سارا فیض ادھر سے. اصل ایک ٹریجڈی ہے. ہاں جی, آپ چونکہ بہت پڑھے لکھے اور میں آپ آج چاروں ہی بہت اسکالر ہیں, اسلام کے ساتھ جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویسٹ کو اسلام کا پیغام صحیح طور پہ نہیں پہنچا سکے. بالکل تڑپ رہی ہے دنیا اسلام کے لیے. نہیں, میں نے آپ کو بالکل بتایا تھا کہ میں جب گیا تھا ہانگ کانگ سیرت کانفرنس میں تو مجھے امریکن امبیسڈر نے کہا کہ یہ اسلام ہے, ہمیں تو آج تک نہیں کسی نے بتایا. اسلام کا پیغام جو ہے وہ انداز نبی جو ہے نا اختیار کرنے سے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے اوپر بھی تو گزرے نا, تو پھر تو ہے. آپ بھی اپنے PN کو کہیں کہ سر کیا حال ہے, مجھے لوگ بڑا کہتے تھے کہ یہ نہ آپ کہا کریں, بڑی یہ توہین ہے کہ آپ کہتے ہیں سر شیخ صاحب باس, تو یہ آپ کیوں کہتے ہیں. میں کہا یار تم پڑھو تو صحیح, یہ کوئی کہتا ہے, یہ کہنا چاہیے عملی طور پہ کر کے دکھائیں. میری تو تھوڑی بہت یہ عادت ہے, جب کبھی عید آتی ہے نا تو جس طرح بڑوں کو بندہ فون کرتا ہے, تو میں تو اپنے آفس میں جو نائب قاصد ہے میں ان کو فون کر کے عید مبارک کہتا ہوں, اور اس کی جو خوشی ملتی ہے نا, حقیقی دعا تو ادھر سے ملتی ہے. ایک بڑی روح پرور حدیث ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلکم ستفتحون بعدی مدائن عظاما, تم میرے بعد بڑے بڑے شہر جو ہے ان قریب فتح کرو گے. وتتخذون فی اسواقہا, اور ان کے بازاروں کے اندر تم مجلسیں سجاؤ گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فیضا کان کذالک, جب یہ تمہیں عزت مل جائے, مرتبہ مل جائے, سارا کچھ مل جائے, فرد السلام, تو 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے. جب کوئی گزرتا شخص تمہیں سلام کرے تو اسے سلام کا جواب دینا ہے. دوسری چیز وغضوا من ابصارکم, اور اپنی نگاہیں نیچی رکھنی. اور تیسرا فرمایا وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ, اور اگر کوئی مظلوم آ جائے تو اس کی مدد کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جانا ہے. یعنی حضور نے بشارت بھی دی مستقبل میں, اور یہ 3 اصول بھی بیان فرما دیے. جو اسلام پہ بڑا اٹیک کرتے ہیں ہاں نا, جی, کبھی ان کی تاریخ دیکھیں کہ افریقہ سے کس طرح جہاز بھر بھر کے لایا جاتا غلاموں کو, اور جو ذرا جس کو بخار کچھ ہو جاتا تو ان کو سمندری جہاز میں وہیں سمندر میں پھینک دیتے تھے. ان کو انسان نہیں سمجھا. یہ کل تک کی باتیں ہیں, 200 سال پہلے تک کے یہی احوال ہے. اور اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے جو مقام بھائی ہمارے تو خاندان غلامہ کی یہ جو ہسٹری ہے وہ ساری پڑھ لو نا. اچھا, دیکھو ایک محنت کشوں کے ساتھ تو جو سلوک کیا صحابہ کرام نے, اور آج تک ہو رہا ہے, جو مسلمان سچا ہے وہ کرتا ہے. ایک اور بات, یعنی کوئی بھی ضرورت مند آ جائے, حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے صاحب قبر کی قسم ہے کہ میں نے فلاں شخص کا قرضہ دینا ہے لیکن میں طاقت نہیں رکھتا. جیسے قسم کھائی نا, حضرت عبداللہ ابن عباس کی کیفیت طاری ہو گئی, اور کیا کیفیت, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور کہنے لگے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں حضور کو سن رہا ہوں, سنا, میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے جاتا ہے نا تو اس کو 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. نہیں اعتکاف میں تھے, اس نے کہا آپ بھول گئے. جی میں عرض کر رہا ہوں, اچھا 10 سال. تو جیسے ہی وہ حدیث پاک سنے اور ساتھ اٹھ پڑے اور ساتھ لیا, کہنے لگا حضرت آپ اعتکاف میں آئے. آپ نے فرمایا یہ حدیث پاک ہے, 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے میری مسجد میں, میرے ساتھ میری مسجد میں. تو یہ ایک پیغام تھا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور یہ کام جو صحیح معنی میں جو کام کیا, لوگوں کے ساتھ بیٹھے. یعنی برے صغیر کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کا بانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, یہی تو پیغام دیا. سارے صوفیاء نے, سارے صوفیاء ان نے, کی خانقاہیں جو تھی وہ غریبوں مسکینوں کے لیے ہوتی وہ تھی, بالکل نیچے بیٹھ گئے ان کے سب. یعنی میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ برے صغیر کا معاشرہ عرب کے معاشرے سے مشابہت رکھتا ہے ذات پاک کے نظام سے, عرب سے بھی زیادہ, اور یہ رسمیں زیادہ مضبوط ہو گئی تھی. تو یہاں پر بیٹھ کر
ایک شودر کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھانا کھانا، اس کو پاس بٹھانا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا اور اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ وہ چیزیں تھیں کہ پیاسے اس طرح دوڑے پھر حضرت خواجہ غریب نواز کے پیغام کے اوپر کہ جیسے مطلب پیاسے پانی کی طرف دوڑتے ہیں، انسانیت اس طرح دوڑی۔ جی پروفیسر نورید، دیکھیں جی آپ کا میں نے جس طرح کہا، ان کا بھی ایک اعزاز ہے میرے لیے، بڑی یہ بات ان کی جو عزت کے لیے ہوتی ہے۔ ایک غریب ملازمہ جو گھر میں صفائی کرتی مسلمان، اس نے کہا میں نے میلاد شریف کی محفل کرنی ہے، انہوں نے ڈونیشن لی، اپنے پاس سے پیسے لیے، ہم جیسے بندوں کو فون کیا، اس کے گھر اتنی زبردست محفل میلاد کی، اس غریبنی کے گھر کو جا کے سجایا اور پھر اس کا تعارف کرایا سوشل میڈیا پہ کہ یہ آج محفل میلاد کر رہی ہے، اور وہاں پہ اپنی جو خاندان کی خواتین اور خواتین کو بلایا۔ اب یہ کہاں ہے مجھے بتائیے نا، کوئی بڑے، اب میں نام تو نہیں لیتا، یہ کسی غریب مسکین کے گھر پہ کوئی جائے گا جہاں کوئی ایک پتیلی صرف چاولوں کی پکی ہوئی ہو؟ یہ ہمیں جو اسلام کا پیغام عملی صورت میں دینا ہے وہاں ہم فارغ ہیں، تقریریں ہم لمبی لمبی کر لیتے ہیں، when it comes to practical تو اس وقت پھر ہم جو ہے وہ بالکل تہی دست ہیں، تہی دامن۔ جی بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب۔ میں تو صرف یہ کوشش کرتی ہوں کہ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے در کے دریوزہ گھروں میں شامل ہوں، تو انہوں نے تو اپنی خادمہ سیدہ فضا کے ساتھ دن مقرر کر رکھا تھا، سبحان اللہ۔ تو میں اپنے گھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی کام والی کے ساتھ کام میں ہیلپ بھی کروں، اور پھر جن لوگوں کو ہم سبق دینا چاہ رہے ہیں عملی طور پر، ان کے گھروں میں اگر 10 گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو میلاد پاک کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہ توفیقات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور جو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات ہے، میں جب 63 سالہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں اور میں آپ کا وقت وصال دیکھتی ہوں، اور او ما ملکت ایمانکم کا درس، ایمانکم الصلاۃ او ملکت ایمانکم، او ما ملکت ایمانکم، ایمانکم ٹھیک ہے، مالک ہے جی وہ جو مملوک ہے وہ جی۔ تو مجھے اس وقت وہ شعر یاد آتا ہے، کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے سم اپ کر کے رکھ دیا کہ نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور دیکھیے، آپ کا مسجد نبوی کی تعمیر، غزوہ خندق کے موقع پر اپنے پیٹ کے ساتھ پتھروں کا باندھنا، پھر وہ جو تورات کے اندر آپ کی ذات پاک کے حوالے سے تعارف ہے کہ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، وہ دیکھیے، پھر سیدہ فضا کا نام بدل کر ان کا نام فضا رکھنا، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی باریاں مقرر کرنا، اس کے بعد پھر آپ نے جو نظام معیشت میں آجر اور اجیر کے لیے اصول دیے، وہ دیکھیے کہ جب تک جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنے مزدور کے ساتھ اس کی مزدوری طے نہ کر لی جائے تب تک کام شروع نہ کیا جائے، پھر کہا جب تک اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری ادا کی جائے، پھر حدیث قدسی ارشاد فرمایا اتنا ہی بوجھ ڈالنا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے، اور اگر تم نے ایکسٹرا ٹائم لینا ہے تو ایکسٹرا ٹائم جو ہے وہ اس کے لیے الگ دینے پیسے۔ بالکل، اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس شخص کا بروز حشر قیامت کے دن دشمن ہوں گا کہ جس نے کام تو پورا لیا لیکن اجرت ادا نہیں کی۔ رحمت دو جہاں حامی بے کساں، وہ جو بہت ہی خوبصورت، یہ ظہوری صاحب کی نعت ہے نا جس کا آپ نے آج لیا عنوان بھی، شاہ کون و مکاں وہ کہاں میں کہاں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں آج پاکستان کے اندر، خاص طور پر میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی، چائلڈ لیبر کا قوانین موجود ہیں، مگر مجھے بتائیے پاکستان میں کون سا شہر، کون سی گلی، کون سی ورکشاپ ایسی ہے جہاں بچے کام نہیں کر رہے؟ ہم تعلیم کی بات کریں، ڈراپ آف کا جو ریشو ہے وہ دیکھیں، اور یہ بچے جن کو ہنر سکھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قرآن لے کر آئے نا، وہ اما السائلہ فلا تنہر، آپ کی بارگاہ میں شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں جا کر کلہاڑے کا دستہ لے کر آؤ، اور آپ اس کو محنت کی طرف جو ہے متوجہ کراتے ہیں۔ لیکن پروفیسر یہ این جی اوز نے بڑا شور کیا جی چائلڈ لیبر بند ہونی چاہیے، بھوکے مر جائیں وہ، اگر آپ چائلڈ لیبر نہیں کرتے، اتنی غربت ہے لوگوں میں، اگر ان کے بچے کام نہیں کریں گے، وہ پھر کوئی انتظام سٹیٹ لیول پہ ہونا چاہیے۔ یہ بچے اگر جاتے ہیں، دیکھیں یورپ میں کیا ہے، ہمارے پاکستانی کی موجیں لگی ہوئی ہیں، جس کے 5 7 10 بچے ہیں ان کو وہ روزینہ ملتا ہے
اور وہ پیسے ان کو بزرگوں ملتا کو ڈال ملتا منی، ہے، نان موجیں لگی ہوئی مسلمز ہیں کو ان کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کا اور جو یہ جو اولڈ ایج بینیفٹ کا آغاز ہے یہ انہوں نے اور کیا، بچوں کی یہ بچوں جو کا وظیفہ انہوں نے ڈال کیا، منی ہے یہ وہاں سے شروع ہوا بالکل۔ تھا۔ اور پھر قرآن تو کہتا ہے کہ رضاعت کے دوران بھی تم ان کی جو دایا ہیں ہاں۔ ان کی بھی جو ہے کیئر کا انتظام کرو، لیکن آج پاکستان کے اندر آرٹیکل 25 آپ قانون کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، روزگار ہم ان کے ذمہ دار ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے کی صرف ریاست سے اس وقت اجازت دی کہ جب آپ ان بنیادی ضروریات کو بھی پورا نہ کر پا رہے ہوں، اس کے علاوہ گداگری یا مانگنا یا اپنے آپ کو سوال کے درجے پر لانا۔ یہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہر دور میں یہ رہا ہے، یہ جو بیت المال ہے نا وہاں زکوٰۃ کے پیسے جو ہوتے تھے وہ سیاست پہ خرچ ہوتے اور تھے۔ ایک حدیث پاک ایک ہائی مجھے کورٹ کا اجازت سن دیں، لیں، ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب سینئر جو تھے ان کو مقرر کیا گیا بیت المال کا ہیڈ، انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے پاس بندہ آئے گا پہلے انہوں نے ٹیم بنائی، وہ تحقیق کرے گا کہ واقعی وہ بندے کے حالات ایسے ہیں۔ تو جواب انہوں نے کہا جناب اس طرح ہم کیا الیکشن ہار جائیں، پھر آپ تو ہمارے بیڑا غرق کر دیں گے، آپ کو ہم کسی اور بڑی اہم سیٹ پہ لگا دیتے ہیں، مہربانی کریں یہاں پہ آپ استعفیٰ دینی تو ہم آپ کو ڈسمس کرنے لگے ہیں۔ یہاں تو زکوٰۃ کا مال بھی یہ حکمران کھا جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں کہ جو حکمران اپنی رعایا کو دھوکہ دیتے ہوئے مر جائے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ 75 سال کے اندر کتنی حکومتیں آئیں، انہوں نے مزدور کا، محنت کش کا، یہ جو بچے ہیں، خواتین ہیں جو سڑکوں کے اوپر روزانہ تیشہ لے کر نکلتے ہیں، علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، ان کے اوقات دیکھیں، ان کی اجرت دیکھیں، آج ان کے گھروں کے اندر چولہا نہیں شعر جلتا۔ علامہ کا کہ جو شریعت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی محتاج نہ رہے، نہ کس پتہ نہیں محتاج کس، کوئی اس طرح کا لفظ آتا ہے، وہ شعر ہے علامہ کا فارسی کا، کہ جو شریعت ہے اس کا اصل میں مقصد شریعت کیا ہے کہ جہاں میں کوئی محتاج نہ رہے، محتاج نہ رہے، بے کس نہ رہے۔ ہاں جی، بے کس نہ رہے۔ ایک پہلو اس حوالے سے ایڈ کرنا چاہیے، جو بچے کام کرتے ہیں نا، جاب سیکھتے ہیں، وہ ڈگری ہولڈر سے زیادہ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم ڈسٹرب ہو گیا، ان کو ڈگری محتاج کس ہی ہے وہ لفظ، ان کی کچھ سند کا انتظام ہو، کوئی بورڈ کے ساتھ الحاق ہوتا کہ جو جہاں جہاں کام کر رہا ہے وہ اپنے گھر کی ایک ہوتا چھوٹا ہے لیکن وہ پورے خاندان کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہاں وہ دیکھنا چاہیے جی۔ اور پھر یہ جو ہے نا اسلام کا سب، اس دن ہم نے بلایا ہوا تھا یہاں ڈاکٹر امجد ثاقب کو، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہے ہمسایہ کس کو کہا جائے گا، تو فرمایا کہ 40 گھر ادھر، 40 ادھر، 40 سامنے، 40 اس طرف۔ اگر کوئی بندہ یہی اپلائی ہم کرنا شروع کر دیں اسلام کا اصول، تو کہاں کوئی غریب یہ حضور علیہ السلام سے سوال ہوا، میرے 2 ہمسائے ہیں، میں کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ دروازے قریب والے اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو کیسا نظام ہے۔ لیکن اس کے لیے جی کوئی پریکٹیکل، کوئی ایسے لوگ، صوفیاء کیا کرتے تھے؟ صوفیاء پریکٹیکل کر کے دکھا دیتے تھے، بلکہ جو سیرت پاک کے واقعات تھے وہ صوفیاء کرام کی محفل میں جاتے تھے، بندہ دیکھتا تھا کہ وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں جی بندے، تو سیدنا جو تھے خواجہ نظام پاک وہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کہتے تھے کہ فلاں جو صوبے میں اگر کسی بیل کو بھی کوئی چھڑی مارے تو اس کی درد ہمیں محسوس ہے۔ صاحب قبلہ کوئی آئے نا اس طرف، حضور علیہ السلام کبھی کوئی بندہ فوت ہو گیا، طویل حدیث ہے، اس کا آخری سا آقا علیہ السلام نے فرمایا من ترک دینا فعلی قضاؤہ، جو کوئی قرضہ چھوڑ جائے گا اس کی ادا میرے ذمہ ہے، ومن ترک مالا فلورثتہ، اور جو کوئی مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ آج یہ جتنے پیر ہیں اور یہ سارے اپنے مریدوں کے قرضے کریں نا ادا، کون کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا، کہ آقا علیہ السلام نے تو ایک ایسا قانون دے دیا، فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین وفات دینا، اور جب قیامت کے دن مجھے اٹھانا میرے مولا تو مجھے مسکینوں میں کھڑا کرنا۔ اور ان لوگوں کو فرمایا کہ ابھی امیر جنت سے 80 سال کے فاصلے پر ہوں گے، اس کی خوشبو سے بھی تو غریب جنت میں چلا جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوئی آپ بھی کمنٹ؟ کہ 500 سال پہلے غربا جو ہیں عمرا سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دل کی سختی کا علاج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا اور مسکین کو کھانا کھلانا۔
اور پھر فرمایا کہ مسکین اور یتیم کی محبت جنت کی چابی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق دیے. ہم سعید احمد سعیدی سے بڑی محبت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسا ہم سب کو محبت ہے. شروع سے آپ کی شفقت ہے سر. جی تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی بے کسوں کے محسن کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فوت شدگان کے بھی حقوق مقرر فرما دیے، کیونکہ وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی کام آ سکتا ہے نہ دولت کام آ سکتی. اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہی کام آتی ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق مقرر فرما دیے. اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میں اپنی مالداری کی وجہ سے غرباء سے افضل ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال پر بھی مطلع ہو گئے. آپ نے فرمایا سعد ایسے نہ سوچا کرو، ان غرباء اور ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے تو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کیا ہوں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ قربانی فرمائی تو دو جو ہے جانور ذبح فرمایا ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان غرباء کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے. تو عمراء قربانی کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو غرباء تو یہ تو قبول ہی قبول ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ احسانات ہیں. ہم نے اس دفعہ جو عید تھی نا جی، پروفیسر نورید صاحبہ میرے ساتھ تھیں اور ناصر بھی ایک پروگرام میں یہ تھے، ایک دن عید کا اور عید سے اگلا دن، تو وہ ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہے جو معذور تھے، بچے اور بڑے جو تھے، خواتین تھیں، ان کے ساتھ ہم نے گزارا. اور ایک وہاں خوشی کا ایک ساس اور ایک برکات کا نزول ہمیں فیل ہوتا تھا. اور آپ نے ایک پچھلے چینل پر کیک کٹوایا تھا گیٹ کیپر سے، ہاں پی این سے. بالکل تو یہ مثالیں اور گورنر موجود تھا، گورنر موجود تھا، سارے وزیر موجود تھے. میں ایک چینل پہ جہاں پہلے تھا ان کی جو سالگرہ ہوئی، پہلی سالگرہ منائی، تو مجھے وہ جو مالک تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا وی آئی پی جو ہے کس سے کیک کٹوائیں. میں نے کہا جناب یہ جو گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے اس سے کٹوائیں، یہ جو گارڈ سب سے سینئر ہے یہاں پہ. تو پہلے تو انہوں نے تھوڑا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت میرے ساتھ ایگری کیا. میں نے کہا جناب بلال حبشی سے جو اذان دلائی گئی تو سنت پہ عمل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا غازی صاحب بالکل ٹھیک ہے. سارے وزراء موجود، سارے اس کو بلایا، بابے کو، وردی والے کو جو گیٹ کیپر تھا، اس سے کیک کٹوایا گیا. اور ان کی خوشی کا کیا عالم تھا، ہاں وہ تو لگتا تھا کہ فوت ہو جائے گا خوشی سے، اس کی یہ حالت تھی. اس سے کیک کٹوایا گیا اور ساتھ میں نے پھر گفتگو کی باقاعدہ. اس سے پہلے میں نے وہ مائک پکڑ کے اور میں نے وہ لائیو پروگرام میں بتایا کہ آج ہم نے اس سنت پہ عمل کیا ہے. تو یہ ہونا چاہیے، یہ بھی سنتوں نبی علیہ السلام تو دیکھو نا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، یعنی خود تو کیا ہی، قیامت تک لوگوں کو بار دیا، فرمایا یتیم کی کفالت کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جاؤ گے. کوئی اور عبادت ہے جو جنت میں ایسا مقام دے سکے؟ یہ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ یتیم ہے، ان کا مال کھا جاؤ، ان کی جائیداد ہڑپ کر لو، اس کو جلدی سے جعلی کاغذ بنا لو اور فلاں کر لو. میں نے دیکھا ہے جی لوگ، چونکہ لاء سے میرا تعلق رہا، میں نے دیکھا لوگ کس طرح یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور اب تک کرتے ہیں. اور یہ ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہوتا کہ بھئی ہم کر کیا رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، حکمران اگر بیت المال سارا کھا جائیں تو کیا رہے گا پیچھے؟ پھر بچتا کیا ہے؟ ہاں جی، پھر بچتا کیا ہے کہ سیاست جی اس میں ہم نے جو ہے الیکشن میں یہ پیسے سارے استعمال کرنے ہیں، تو اس سے پھر تباہیاں ہوتی ہیں. یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں، یہ تو ابھی کچھ لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے کا، اللہ کا شکر ہے اوورآل ہمارے معاشرے میں لیڈر اگر آگے صحیح کو چل پڑے نا تو لوگوں میں بڑا جذبہ، نیکی کا جذبہ موجود ہے، بڑا جذبہ. بہت آپ کا بہت شکریہ چاروں کا. ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے. نعرہ ہم سب مل کے لگائیں گے. اللہ کرے یہ نعرہ جو ہے اس پہ عمل بھی ہو جائے. زوردار نعرہ لگائیے سب مل کے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. مولاي صل وسلم دائما